بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم مرزا غالب کی غزل کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے میں غزل کا تعارف کرواتا چلوں۔ لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا، اس کا فارسی میں لفظ ہے سخن با زنا گفتن، یا عورتوں کی باتیں کرنا، سخن از زنا گفتن کے ہیں۔ غزل ہرن کی چیخ کو بھی کہتے ہیں۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ غزل کے لہجے میں موسیقی اور ترنم کے عناصر ہوتے ہیں۔ غزل میں مخصوص علامتیں ہوتی ہیں جو غزل کو دوسری اصناف سے ممتاز کرتی ہیں۔ غزل میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ تصوف، اخلاق اور حیات و کائنات کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں قافیہ موجود ہوتا ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، بشرطے کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص برتا ہو۔ غزل کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ اردو غزل کا سفر، ولی دکنی، میر تقی میر، سودا، میر درد، ناسخ، آتش، مصفی، غالب، ذوق، شاہ نصیر اور بہادر شاہ ظفر سے ہوتا ہوا داغ، علامہ اقبال، حالی، فیض احمد فیض، ناصر کاظمی، احمد فراز اور عباس تابش تک اسی زور و شور سے جاری ہے۔ غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا گیا ہے۔ غزل کی دو چیزیں جو غزل میں جو غزل کا حصہ ہیں، وہ ان میں ایک مطلع یعنی غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، اور مقطع یعنی غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تخلص شاعر کا مختصر نام ہوتا ہے جو وہ شاعری میں استعمال کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں مرزا اسد اللہ خان غالب کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ یہ 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1869 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام اسد اللہ خان اور غالب تخلص ہے۔ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب کی عمر 5 برس تھی کہ ان کے والد ایک لڑائی میں مارے گئے۔ ان کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ کے سپرد ہوئی جو انگریزی فوج میں ملازم تھے۔ وہ بھی جلد ہی انتقال کر گئے تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ دلی آ گئے۔ مرزا غالب نے پینشن میں اضافے کے لیے کلکتے کا سفر بھی کیا مگر اس میں اضافہ نہ ہوا۔ 1850 میں بادشاہ کی ملازمت اختیار کی۔ 1857 میں جنگ آزادی کی وجہ سے پینشن بھی بند ہو گئی اور شاہی ملازمت بھی جاتی رہی۔ انہوں نے دلی میں وفات پائی۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ اردو شاعری میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کے ہاں موضوعات کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے۔ انہیں اردو شاعروں کی صف اولین میں ممتاز جگہ ملی ہے۔ غالب کی اہم تصانیف میں دیوان غالب اردو، دیوان فارسی، گل رعنا، مہر نیمروز، دستمبو، کاتب برہان، لطائف غیبی، قادر نامہ، عود ہندی اور اردو معلی شامل ہیں۔ سب سے پہلے غزل کو میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ 7 اشعار پر مشتمل غزل ہے اور اس میں پہلا شعر مطلع ہے
اور آخری میں غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اس لیے وہ مقطع شمار کیا جائے گا۔ تو غزل کا مطالعہ کرتا ہوں، غزل کی تدریس کرتا ہوں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، ہم کون سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ عزیز طلبہ، مرزا غالب کو اپنی فارسی شاعری پر ہمیشہ ناز رہا، لیکن یہ دیکھیے کہ مرزا غالب اردو کے ایک ممتاز شاعر کے حوالے سے صفحہ ہستی پر نمودار ہوئے۔ مرزا غالب کی شاعری، اردو شاعری میں فارسی الفاظ کی کثرت ہے، کیونکہ وہ فارسی کو ہی اس قابل سمجھتے تھے کہ وہ بہت اعلیٰ پائے کے مضامین بیان کر سکتی ہے۔ لیکن آپ اس غزل میں دیکھیے گا کہ انتہائی آسان الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان میں معانی کا ایک جہان دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے شعر نمبر 1، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تشریح، یہ ایک دو لائنیں شروع میں شاعر کے تعارف کے، ہر شعر کی تشریح میں آپ نے لکھنی ہے۔ مرزا غالب اردو شاعروں کی صف اول کے ممتاز شاعر ہیں، ان کی شاعری بہت اعلیٰ پائے کی ہے، ان کی فنی عظمت کو ہر ایک نے سراہا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے دل کو نادان اور انجان سمجھتے ہوئے پوچھتا ہے کہ اے میرے دل، تجھے جو درد لاحق ہے اس کی دوا کیا ہے۔ سوالیہ انداز ہے، سوال کرتے ہیں اپنے دل سے، لیکن اصل میں شاعر کو سب پتہ ہے کہ اسے مرض عشق لاحق ہے، اور اس کا علاج وصال یار یعنی دوست کی ملاقات کے سوا کچھ نہیں، اور دوست یا محبوب سے ملنا دنیا کا مشکل ترین بلکہ ناممکن ترین کام ہے۔ لیکن معاشرے میں رسوائی سے بچنے کے لیے وہ اپنے دل کی بیماری ظاہر نہیں کرنا چاہتے، اس لیے شعر کی زبان میں وہ اپنے دل کے ساتھ مکالمے میں مصروف ہیں اور ادھر ادھر کی باتوں سے اپنا غم غلط کرنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے سب جانتے ہیں۔ بقول شاعر، ایک آزار دھڑکتا ہے یہاں سینے میں، ایک آزار دھڑکتا ہے یہاں سینے میں، اب تجھے کیسے بتائیں کہ محبت کیا ہے۔ اور ایک اور شاعر کے بقول، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ اصل میں کوئی بھی اپنے آپ کو بیمار عشق نہیں بنانا چاہتا، لیکن اگر یہ بیماری لگ جائے تو اس سے بچنا بھی ناممکن ہے۔ پھر ایسا انسان سمجھانے بجھانے میں قطعاً نہیں آتا، کیونکہ یہ ام الامراض ہے۔ بقول شاعر، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ یعنی باقی سب امراض کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن جس کو عشق لاحق ہو جائے وہ گویا درد لا دوا میں مبتلا ہو گیا، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس مرض میں جو میٹھا میٹھا درد ملتا ہے، اس سے کوئی جان چھڑانا بھی نہیں چاہتا، بظاہر وہ بہت سی دعائیں بھی کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن بقول شاعر، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی،
ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ اس لیے شاعر اس لا علاج مرض کا علاج کرنے کی بجائے ادھر ادھر کی ہانکتا رہتا ہے، تاکہ لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ بیچارہ جان بوجھ کر موت کے منہ میں نہیں جا رہا، بلکہ مجبوری اور بے بسی کے ہاتھوں لاچار ہے۔ شعر نمبر 2، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اس میں 2 لفظ مشکل ہیں، مشتاق یعنی چاہنے والا، شوق رکھنے والا، اور ماجرا سے مراد ہے قصہ۔ اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے اب دیکھیے، مرزا غالب اردو کے صف اول کے ایک ممتاز شاعر ہیں۔ ان کی ہماگیر شخصیت کی طرح ان کی شاعری میں بڑا تنوع اور بو کلمونی پائی جاتی ہے۔ وہ اس شعر میں سفر عشق کی ایک منزل کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہ جانے محبت کے سفر میں میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن وہ اس کے بالکل الٹ چاہتا ہے۔ اصل میں صورت یوں ہے کہ عاشق اندھا دھند اپنے کسی پسندیدہ انسان کو چاہنے لگتا ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ جسے محبوب بنایا ہے وہ بھی اس کو چاہ سکتا ہے، کیا وہ اس کے برابر کا ہے، کیا اس کا مزاج اس طرح کا ہے۔ انسانوں میں کچھ دل پھینک ہوتے ہیں اور کچھ سنجیدہ مزاج۔ ہو سکتا ہے محبوب کو اپنے عاشق کی حرکتیں چھچھوری اور پوچھ لگ رہی ہوں، ہو سکتا ہے عاشق کو زمانے کی پرواہ نہ ہو لیکن محبوب کو تو پرواہ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے عاشق محبت کو ہی سب کچھ سمجھتا ہو لیکن محبوب کی اپنی ترجیحات ہو سکتی ہیں، مگر جلد باز عاشق اپنی محبت کا فوراً صلہ چاہتا ہے، اس لیے یہ بیل منڈھے نہیں چڑھتی۔ بقول شاعر، شاید کبھی خلوص کو منزل نہ مل سکے، شاید کبھی خلوص کو منزل نہ مل سکے، وابستہ ہے مفاد ہر ایک دوستی کے ساتھ۔ اس لیے عاشق یک طرفہ محبت میں پیش آنے والی مشکلات تو بیان کرتا ہے لیکن وہ دوسرے شخص کے دل کو بدل تو نہیں سکتا۔ اس لیے شاعر جس پر سب کچھ قربان کرنا چاہتا ہے اس کا طرز عمل مختلف دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید محبوب بے وفا اور ہرجائی ہے۔ بقول شاعر، ساری دنیا کے ہیں وہ میرے سوا، ساری دنیا کے ہیں وہ میرے سوا، میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لیے۔ شاعر مایوسی میں محبت ترک بھی کرنا چاہتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے۔ بقول شاعر، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ شاعر سادہ اور مخلص ہے، وہ اس معاملے کو سمجھنے سے قاصر ہے، اس لیے خدا سے سوال کر رہا ہے کہ میری محبت کے بدلے میں لا تعلقی کیوں ہے۔ شعر نمبر 3، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ اس شعر میں صرف ایک لفظ ہے مدعا، یعنی مقصد، مطلب، مراد۔ تو اس کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ اردو شاعری میں یہ روایت رہی ہے، روایت کا مطلب ہوتا ہے جو چلی ہوئی بات آ رہی ہے، یعنی وہ چیز کثرت سے بیان ہو رہی ہے، وہ ایک مضمون ہے اردو شاعری کا، کہ وہ شخص جو شاعر یا عاشق کا محبوب ہے اس کے بہت سے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ شہر کی ایک نمایاں، اہم اور بے حد خوبصورت شخصیت ہوتی ہے۔ شام کو محبوب محفل جما کر بیٹھتا ہے، بہت سے لوگ اس کی محفل میں موجود ہوتے ہیں۔ محبوب کی شخصیت بہت دلکش، فیاض اور باروب ہے، اس سے زیادہ گفتگو وہی کر سکتے ہیں جو ذرا ہوشیار اور مفاد پرست ہوتے ہیں۔ محبوب بھی ان کی لچے دار باتوں سے باہر نہیں نکلنا چاہتا۔ اسی محفل میں
ایسا عاشق بھی ہوتا ہے جو اس پر دل و جان سے فدا ہے، لیکن محبوب کے سامنے ادب اور محبت کی وجہ سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ محفل میں کسی گستاخی اور بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بقول شاعر، دور بیٹھا غبار میر اس سے، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ اور علامہ اقبال نے بھی اس موضوع کو بیان کیا ہے، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ مخلص اور سادہ دل عاشق چر زبان لوگوں کی مفاد پرستی پر کڑتا رہتا ہے۔ وہ محبوب کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ ان مطلبی لوگوں سے دور رہے، لیکن روب عشق کی وجہ سے محبوب سے رو در رو بات نہیں کر سکتا۔ البتہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ شاید محبوب اس سے کوئی سوال کرے اور وہ اس کا جواب دے اور اپنے دل کا حال بھی بیان کرے، لیکن ایسا موقع کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ نہایت مجبور ہو کر حرف شکایت زبان پر لے آیا ہے کہ اے محبوب، دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں اور بول سکتا ہوں، لیکن میں تو تمہاری اجازت کے بغیر بولنا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ بقول شاعر، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ اس لیے کاش آپ خود احساس کرتے اور مجھ سے بھی میرے محفل میں بیٹھنے کا مقصد پوچھ لیتے۔ شاعر یعنی عاشق کو یہ دکھ ہے کہ محبوب آخر سادہ اور پرخلوص چاہنے والے کی بات کیوں نہیں سنتا اور مطلبی لوگوں سے دوری کیوں اختیار نہیں کرتا۔ عزیز طلباء، مرزا غالب کی غزل کے 3 اشعار کی تشریح مکمل ہو چکی ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں کریں گے۔ والسلام، شکریہ۔